نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں اسکالر آف منہاج کی ساری ٹیم نے ان 3 روزہ دروس عرفان القرآن بسلسلہ عظمت و شان و مقام اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انعقاد کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس محبت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مبارک ذکر کا صدقہ اور آقا کریم علیہ السلام کے خاندمادے کی مبارک شان اور عظمت کا صدقہ ان کو بھی، ہم سب کو بھی اور تمام آقا کریم علیہ السلام کے اہل بیت کے غلامان کو اس نسبت میں پختگی عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں ان پاک ہستیوں کی پاک قربت کی خیرات سے نواز دے. میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کی مودت پاک کا ذکر فرمایا ہے. آج کا چونکہ پہلے دن کا موضوع مودت اہل بیت پاک ہے، تو اس حوالے سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا. یہ جو منصب رسالت کی فرائض کی ادائیگی ہے، اللہ رب العزت کے مبارک احکامات اللہ سے لے کر تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمام تر تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ، جہاں پر طائف کے بازاروں سے لے کر مکہ مکرمہ سے ہجرت تک، راستے میں کانٹے بچھانے سے لے کر دوران نماز آلائشیں اور گندگی آقا کریم علیہ السلام کے جسم مطہر پر ڈالنے تک، اور طرح طرح کی رکاوٹوں کے باوجود تم دوزخ کے گھڑے کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہیں حق کی دعوت دینے کے لیے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور تمہیں اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. ان تمام فرائض نبوت کی ادائیگی کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں ہے. الا المودۃ فی القربہ. ہاں، صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ میری اہل بیت سے مودت کرتے رہنا، میرے خاندان سے مودت کرنا. سامعین عزیز وقار، یہاں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بہت سارے علماء کرام نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ محبت لکھا ہے، مگر یاد رکھیے کہ محبت عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں آیا بھی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. اگر یہاں محبت کی بات ہوتی تو فرمایا جاتا الا المحبۃ فی القربہ، مگر فرمایا الا المودۃ فی القربہ. اہل بیت اطہار کی مودت مانگی گئی ہے. تو ایک اس آیت کریمہ میں لفظ مودت پر چند ایک کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک اس آیت کریمہ میں لفظ قل ہے جو آپ کے سامنے، اس کی تھوڑی سی تشریح اور توجہ طلب جو چیز ہے اس پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قل اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
یعنی یہ جو بات آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچی ہے یا بتائی گئی ہے، آپ یہ بات امت کو بتا دیجئے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کل، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ امت کو بتا دیجئے۔ تو میں صرف ایک سوال اس مضمون کی اہمیت اور اس لفظ کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جو آیات مقدسہ یا جو پیغام اللہ کی طرف سے آقا کریم علیہ السلام کو دیا گیا امت اور لوگوں کو دینے کے لیے، کیا اس پیغام سے پہلے کل کا آنا لازم ہے؟ تب وہ پیغام امت تک پہنچایا جاتا ہے؟ یا معاذ اللہ سمجھنے کے لیے یہ جملہ ہے کہ جس پیغام اور جس آیت کریمہ کے آغاز میں کل نہ ہو، کیا آقا کریم علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ اور وہ پیغام امت تک نہیں پہنچایا؟ یا اس ایک اور اینگل سے سمجھیے اس بات کو کہ کیا کوئی اور راستہ اور زاویہ بھی ہے ہم تک پیغام پہنچنے کا؟ نہیں، اللہ رب العزت کا پیغام جبریل امین کے ذریعے یا براہ راست اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام ہی ہیں جو اپنی زبان مبارک سے وہ پیغام امت کو بتاتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پیغام امت تک پہنچنے کے لیے لفظ کل کا ہونا لازم نہیں ہے، اور لفظ کل ہو یا نہ ہو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام امت تک پہنچاتے ہیں۔ اگر اور آسانی سے کوئی سمجھنا چاہے تو ہر قرآن مجید کی صورت پاک کہ ہر قرآن مجید کی آیت کریمہ کے آغاز میں کل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے وہ پیغام امت تک پہنچایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کل کے بغیر بھی آقا کریم علیہ السلام امت کو پیغام عطا فرماتے ہیں اور آقا کریم نے ہر پیغام عطا فرمایا بھی ہے، تو پھر کہیں کہیں رب کائنات لفظ کل کیوں فرماتا ہے؟ اس کی کوئی حکمت تو ہوگی، اس کے اندر پوشیدہ کوئی پیغام تو ہوگا، اس کے اندر کوئی راز تو ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کل ہو یا نہ ہو ہر آیت کریمہ اور ہر پیغام ہم تک پہنچا ہے تو پھر کہیں کہیں رب کائنات کل کیوں فرماتا ہے؟ تو سامعین عزیز وقار، اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو بہت سارے جھگڑے امت کے ختم ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ حقیقت کی خبر پا سکتے ہیں۔ اس لیے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لفظ کل کی حکمت کیا ہے۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، مگر ایک حکمت جس کو اس مضمون کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھ لیجئے جب کوئی پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتا ہے، جب کوئی حکم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو کافر ہے اس کی تو بات نہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، اسے مانتا ہے، اسے معبود مانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ جانے کے بعد کسی ایمان والے کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اللہ کے حکم کا معاذ اللہ انکار کر دے۔ کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا، اگر وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مانا ہی نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان تو نام ہی ماننے کا ہے، اور انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو کسی بندے کے پاس جس نے ایمان رکھا ہے اللہ کی ذات پر، اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ انکار نہیں کر سکتا، مگر انکار نہ کرنے کے باوجود فرار کا راستہ باقی رہتا ہے۔ اب یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، انکار کیا ہوتا ہے اور فرار کیا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ جس عمل کو کرنے کا حکم آیا ہے وہ نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کس انداز سے نماز کی اہمیت کو امت کے سامنے بیان فرمایا، مگر پھر آپ اندازہ کریں امت مسلمہ میں اور مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس عمل میں امت میں کمزوری ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے نماز میں کمزوری کو قرب قیامت کی علامات میں سے بیان فرمایا۔ تو توجہ اور فوکس اس عمل پہ کرنا ہے کہ جب اللہ رب العزت پر ایمان ہے انسان کا تو وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والا شخص بھی نماز کا انکار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا۔ انکار کیا ہوتا ہے؟ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ میں نہیں مانوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ انکار ہے۔ وہ انکار نہیں کرتا مگر اس عمل سے فرار پائی ہوئی ہے، فرار ہے، وہ مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، وہ نہیں کر رہا۔ تو انکار اور فرار کا فرق ہے
کہ جو مفرور ہوتا ہے، بھاگا ہوتا ہے، جس نے عمل چھوڑا ہوتا ہے، وہ زبان سے اس کی اہمیت کا، اس کی فرضیت کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا، اس کے حق ہونے کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ تو فرق ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس حکم کے آ جانے کے بعد کسی بندہ مومن کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، مگر جس طرح نماز میں کمزوری ہے، روزہ رکھنے میں کمزوری ہے، حج کے فریضے کو ادا کرنے میں کمزوری ہے، زکوٰۃ مکمل ادا کرنے میں کمزوری ہے، وہ انکار نہیں، فرار ہے، اس عمل کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کوئی حکم آ جاتا ہے، اس کی طرف سے کوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے کوئی آرڈر آ جاتا ہے، تو کسی بندہ مومن کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، مگر فرار کی گنجائش رہتی ہے۔ اب اس کل کی حکمت یہ ہے، اس کل کی شان یہ ہے، اور اس کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک عظیم حکمت یہ ہے کہ جس حکم پر لفظ کل آ جاتا ہے، تو کل کے آ جانے کی شان یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے انکار کی گنجائش تو پہلے نہیں ہوتی، یہ کل فرار کی گنجائش بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کل کے آ جانے سے فرار کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر نہ بندہ مومن کے لیے انکار کی گنجائش رہتی ہے، نہ بندہ مومن کے لیے فرار کی گنجائش رہتی ہے۔ پھر اگر وہ فرار پا جائے تو پھر فرار پانے سے وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کی معروف سورۃ پاک سورہ اخلاص کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ توحید کو ماننا، اللہ کو ایک ماننے کا حکم آیا، اور قل آپ فرما دیجئے۔ اب ذرا کمپیریزن کریں، نماز کا حکم بھی اللہ کی جانب سے آیا، روزہ حج زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ کی جانب سے آیا، مگر انکار نہ کرنے کے باوجود جو فرار ہیں، مفرور ہیں، عمل نہیں کر رہے، وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ جو دن میں 5 نمازیں نہ پڑھے وہ گناہگار ہوتا ہے، جو رمضان کے روزے نہ رکھے گناہگار ہوتا ہے، جو حج کا انکار کرے گناہگار ہوتا ہے، افرار پائے گناہگار ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی کرے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ مگر لفظ کل کی حکمت یہ ہے کہ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو دن میں 5 نمازیں نہ پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ مگر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے دن میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی، 1 گھنٹہ منٹ تو دور کی بات، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی توحید سے ہٹ جائے، کوئی توحید کو چھوڑ دے، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جس نے 5 نمازیں دن میں نہ پڑھیں وہ گناہگار ہوا، اور جو ایک لمحے کے لیے توحید سے ہٹا وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے کل کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جب میں نے اپنی توحید کی بات کی، اپنی وحدانیت کی بات کی، اپنے ایک ہونے کی بات کی، تو میں نے کل کی قید لگائی، اور کل کی قید اس لیے لگائی کہ کسی کے لیے نہ انکار کی گنجائش بچے، نہ کسی کے لیے فرار کی گنجائش بچے۔ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بات آئی ہے آپ کے خانوادے کی، اب بات آئی ہے آپ کی اہل بیت کی، اب بات آئی ہے آپ کے گھر والوں کی، تو یہاں بھی میں لفظ کل کی قید لگاتا ہوں تاکہ کسی بھی بندہ مومن کو جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو مجھے رب مانتا ہے، اس کے لیے نہ آپ کی اہل بیت کی عظمت کے انکار کی گنجائش بچے، اور نہ اس رشتے تعلق اور محبت سے اس کی فرار کی گنجائش بچے۔ اور اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی رشتہ محبت اور غلامی اہل بیت سے نکل جاتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے کل کی، کہ نہ کسی بندے کے لیے، ایمان رکھنے والے کے لیے اہل بیت پاک کی عظمت کے انکار کی گنجائش ہے، اور نہ اس تعلق کے نسبت غلامی اور مبدت سے فرار کی گنجائش ہے۔ جو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں کمزوری دکھائے وہ گناہگار نہیں ہوتا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی مضمون پر میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، مگر پہلے لفظ مودت پر توجہ کر لیں، پھر دونوں میں چونکہ بات ایک ہے، کل کی اہمیت اور مودت کی وضاحت میں احادیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لفظ مودت جس کا اکثر ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، تو محبت نہیں، اس کا معنی ہی مودت ہے۔ اب یہ بھی اسی طرح کل کی طرح سمجھنے والی بات ہے، توجہ طلب ہے کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے محبت اور مودت میں یہ فرق ہے کہ محبت اسے کہا جاتا ہے، محبت اس تعلق اور رشتے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا ممکن ہو، جس کے بغیر جینا ممکن ہو، رہا جا سکتا ہو۔ اور مودت وہ تعلق ہے کہ جس کے بنا جینا اور رہنا گوارا نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو۔
اب اس کے لیے بڑی سادہ سی مثال میں دینا چاہتا ہوں جو ہر سمجھنے والے سننے والے کے دل و دماغ تک اتر جائے اور پہنچ جائے، تاکہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں۔ محبت اور مودت کا اگر فرق جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا اگر ہم پانی میں رہنے والے جانوروں پر ایک تجربہ کر لیں۔ جتنے جانور پانی کے اندر رہتے ہیں، اب ان میں سے چند ایک کا نام میں لیتا ہوں، آپ ان جانوروں کو ایک ایک کر کے پانی سے باہر نکالیے اور انہیں خشکی پر رکھیں۔ چند جانوروں کے نام میں لوں گا، جب ان کو نکال کر خشکی پر رکھیں گے تو محبت اور مودت کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیے اس پانی کے اندر سانپ رہتا ہے، پانی کے اندر ہوتا ہے، آپ اس پانی میں سے اس کو باہر نکال کر خشکی پہ رکھیں، وہ خشکی پر رینگتا ہوا چلا جائے گا۔ اس پانی کے اندر مینڈک ہوتا ہے، اس مینڈک کو نکال کر باہر رکھیں، وہ بھی اچھل کر نکل جائے گا۔ اسی پانی کے اندر کیچوا ہوتا ہے، اس کیچوے کو نکال کر باہر رکھیں، وہ بھی رینگتا ہوا چلا جائے گا۔ اسی پانی کے اندر مگرمچھ ہوتا ہے، آپ اس مگرمچھ کو پانی سے باہر نکالیں اور خشکی پر چھوڑیں، وہ بھی رینگتا ہوا چلا جائے گا۔ پھر اسی پانی کے اندر مچھلی ہے، آپ اس مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں اور خشکی پر رکھیں، تو کیا باقی جانوروں کی طرح وہ بھی اچھلتا کودتا رینگتا ہوا مچھلی بھی چلی جائے گی؟ نہیں، وہ تڑپنے لگ جائے گی اور اتنا تڑپے گی کہ اگر اسے پانی سے دور رکھا جائے گا تو جان دے دے گی۔ اب ان جانوروں سے پوچھا جائے اگر، تو وہ جانور کیا جواب دیں گے؟ اے کیچوے، اے مینڈک، اے مگرمچھ، اے سانپ، اے بچھو، تم جو پانی سے نکالے گئے ہو تو تم تو پانی کے نکلنے کے بعد فوراً چلے گئے اور تم نے کوئی ایسا رد عمل نہ کیا۔ اے مچھلی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو مچھلی زبان حال سے پکار کر جواب دیتی ہے کہ کیا تمہیں ان سب کا جو پانی سے تعلق ہے اور میرا جو پانی سے تعلق ہے وہ ایک جیسا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، ان سب کا پانی سے اور تعلق ہے اور میرا پانی کے ساتھ اور تعلق ہے۔ وہ کیا کہ ان سب کو پانی سے محبت ہے، اگر انہیں نکال دو گے ان کا گزارا ہو جائے گا، یہ رہ لیں گے، یہ جی لیں گے، مگر مجھے پانی سے محبت نہیں ہے، مجھے پانی سے مودت ہے، مجھے پانی سے مودت ہے، اور میرا رشتہ اور تعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، میں اس وقت تک اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی جب تک مجھے اس پانی کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ اگر اس پانی سے مجھے جدا کرو گے تو میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں گی، مگر اس پانی سے دوری گوارا نہیں کروں گی۔ اس پانی کے بنا رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، میں اس پانی کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو سامعین ذی وقار، اس مچھلی نے یہ بات واضح کر دی اور اس بات کو سامنے رکھ کے بیان کر دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم محبت اور مودت کا فرق سمجھنا چاہو تو ان پانی کے جانوروں سے سیکھو کہ یہ پانی کے جو جانور ہیں یہ اس پانی کے بغیر اگر یہ رہ لیتے ہیں تو انہیں محبت ہے، اور اگر یہ نہیں رہ سکتے تو انہیں محبت نہیں بلکہ انہیں مودت ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا میں تمہیں اس اہل بیت پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے محبت کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ محبت تو تم اپنے خاندان سے بھی کرتے ہو، محبت تو تم اپنے رشتہ داروں سے بھی کرتے ہو، محبت تو تم اپنے بچوں سے بھی کرتے ہو، مگر دیکھو تو صحیح یہ خاندان کس کا ہے، یہ بچے کس کے ہیں، یہ اہل بیت کس کے ہیں۔ میں تمہیں ان سے محبت کا حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں ان سے مودت کا حکم دے رہا ہوں، کیونکہ جب تم باقی سارے کائنات کے رشتوں سے محبت کرو تو تمہارے لیے ممکن ہے گزارا ہو جائے گا، مگر تمہارے ایمان کا گزارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ رشتہ مودت کر کے نہ دکھاؤ، وہ رشتہ مودت جو زندگی کے لیے لازم ہے مچھلی سے سیکھ کر۔ تو سامعین ذی وقار، یہاں کس زندگی کی بات ہے؟ تو ذہن نشین کر لیجئے، یہاں جس زندگی کی بات ہے وہ ایمان کی زندگی کی بات ہے۔ گویا ایمان زندہ ہی تب ہوتا ہے جب اہل بیت پاک کے ساتھ انسان مودت کا رشتہ قائم کر لیتا ہے، اور جب تک اس کا مودت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایمان کی حقیقت اور ایمان اصل میں نصیب ہی نہیں ہوتا۔ پہلی حدیث پاک جو اس مضمون پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام طبرانی نے، امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابیہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ،
اور میری اہل بیت اسے اس کے خاندان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جائے۔ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حکم جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آغاز بھی اپنی ذات کے ذکر سے فرمایا اور مکمل بھی اپنی ذات پر فرمایا، یعنی اول آخر اپنی ذات کا ذکر کر کے درمیان میں اہل بیت پاک اور عطرت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انہیں صرف اہل بیت اور میری اولاد نہ سمجھنا، انہیں محمد مصطفیٰ ہی سمجھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک تم اپنے ہر رشتے سے بڑھ کے میرے رشتے کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ یہ پیغام تھا کل کے اندر، یہ پیغام تھا اس مودت کے اندر۔ اب دوسری حدیث پاک کو دیکھیے، اسے بھی امام طبرانی نے نقل فرمایا، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے قال ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت، میری اہل بیت کی مودت اپنے لیے لازم کر لو، یہ شرط ہے، لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، کیونکہ جو شخص اللہ سے ملے گا اس حال میں، وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ وہ ہم سے مودت کرتا ہوا، محبت نہیں، وہ ہم سے مودت اگر کرتا ہوا، دخل الجنہ، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کس وجہ سے؟ کیا وہ مومن ہے؟ کس وجہ سے؟ کیا اس کے اعمال اچھے ہیں؟ فرمایا نہیں، بشفاعتنا، اسے ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بشفاعتی، اور یہ فرماتے تو حق ہے، نہیں، فرمایا صرف میری نہیں، میری اہل بیت کی شفاعت کی وجہ سے اللہ اسے داخل کر دے گا جنت میں۔ کیوں؟ اب آگے وہ جواب آ رہا ہے، والذی نفس بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا ينفع عبدا عملہ، کسی بندے کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے سکتا، الا بمعرفت حقنا، جب تک کہ وہ ہماری حق اور ہماری عظمت اور ہماری شان کی جو مقام ہے اس کی معرفت حاصل نہیں کر لیتا۔ جب تک وہ اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک اسے ایمان نصیب ہی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی مضمون کو دیکھیے ایک اور حدیث پاک کے ساتھ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سے آ کے آپ نے گزارش کی کہ جب ہم قریش کی جماعت سے ملتے ہیں تو وہ جتنے پیار اور محبت سے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کر گفتگو کو روک دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ شکایت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو دیکھیے، قال، جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما بال اقوام، میری قوم کو کیا ہو گیا ہے، قوم کو کیا ہو گیا ہے، یتحدثون، وہ بات کرتے رہتے ہیں، فاذا راوا الرجل من اہل البیت، اور جب میرے گھر میں سے کسی کو، میری اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں، قطعوا حدیثہم، اپنی باتوں کو روک دیتے ہیں، یعنی اس طرح میری اہل بیت کے ساتھ ان کا میل ملاپ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، بول چال نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے جس طرح وہ آپس میں کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، واللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک وہ میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت داری کا حیا کرتے ہوئے محبت نہ کرے، جب تک وہ محبت کے راستے پر نہیں چلتا میری اہل بیت پاک کے ساتھ، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث پاک کے الفاظ نے فرمایا، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے میرے لیے، اللہ کے لیے، میرے لیے اور میری قرابت کا حیا کرتے ہوئے تم سے محبت نہ کرے۔ سامعین وقار، آقا کریم علیہ السلام نے تو بارہا اس مضمون کو ہمارے سامنے بیان کیا، بارہا ان باتوں کو ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان، دل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔
آج بدقسمتی ہم اس دور کے اندر زندہ ہیں جہاں اہل بیت پاک کی محبت کو ایک معاذ اللہ فرقے کا نام دیا جائے، کسی ایک خاص سوچ کا نام دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ سامعین جی بکار، اہل بیت پاک کی محبت نہ کوئی فرقہ ہے، اہل بیت پاک کی محبت نہ کسی مسلک کا نام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اہل بیت پاک کی محبت ایمان اور حقیقت ایمان کا نام ہے، حقیقت ایمان کا نام ہے۔ یہ حکم جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پہنچا، صحابہ کریم نے جب یہ باتیں سنی، جو آیت کریمہ سورہ شورى کی میں نے تلاوت کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام چونکہ جان رہے تھے اس کل کی حکمت کو، وہ پہچان رہے تھے اس مودت کے فرق کو، محبت اور مودت کا موازنہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتہم، آپ کی قرابت میں سے وہ خاص کون ہیں جن کی مودت ہمارے لیے لازم کر دی گئی ہے، ہمارے لیے واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت اور مودت واجب ہے، وہ آپ کی اہل بیت پاک میں سے کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال علی و فاطمۃ وابناہما، وہ میرے علی کی بات ہے، میری سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بات ہے، اور ان کے شہزادے امام حسنین کریمین کی بات ہے۔ یہ ان کی مودت کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ لازم اس لیے قرار دے دیا گیا کہ دیکھیں، میں امام حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے فرائض بہت سارے اترے ہیں، واجبات بھی بہت سارے اترے ہیں، مگر تمام فرائض و واجبات میں سے ایک عظمت حاصل ہے اس فریضہ اور واجب کو جو مودت اہل بیت کا نام ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرض اور لازم جو ہمارے لیے کیے گئے، اور آپ اسے اہل بیت اطہار کی مودت کو، محبت کو دیگر اور الگ بیان کر رہے ہیں، تو راز کیا ہے، کیا حکمت کیا ہے، آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو امام حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، وہ مومن کے لیے ہیں۔ ایمان ہوگا تو یہ عمل کرنا فرض ہوگا، جو مومن ہے اس کے لیے یہ کرنا واجب ہے۔ جو ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ کرے، یہ اس کے لیے واجبات اور فرائض ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ اہل بیت پاک کے فریضہ مودت اور محبت، جو فریضہ ہے، جو مودت فرض اور لازم اور واجب امت کے لیے کیا گیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو امام حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر عبادت، ہر فریضہ اور ہر واجب ایمان لانے کے بعد فرض اور واجب ہوتا ہے، اور اہل بیت کا جو فریضہ ہے وہ ایسا ہے کہ جب تک یہ نہ ہو بندہ مومن ہی نہیں بنتا۔ جب تک کسی کو یہ نصیب نہ ہو، اسے ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، وہ کسی اور فرض اور واجب کی طرف کیا بڑھنا چاہتا ہے؟ گویا مطلب یہ ہے کہ وہ لاکھ کرتا پھرے، میں اس پر حدیث آگے آئیں گی، وہ اس پر لاکھ کرتا پھرے، کوئی عمل کرتا پھرے، جب تک اہل بیت اطہار کی مودت نہ ہو، محبت نہ ہو، غلامی نہ ہو، ادب نہ ہو، حیا نہ ہو، تعظیم نہ ہو، ان کے مقام کی معرفت نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ حدیث سن چکے ہیں۔ پھر حدیث پاک اس مودت کی عظمت کا عالم دیکھیے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حب آل محمد یومن، جس شخص نے میری اہل بیت پاک سے ایک دن محبت کر لی، جس شخص نے میری اہل بیت پاک سے ایک دن محبت کر لی، صرف ایک دن، فرمایا خیر من عبادت سنۃ، تو وہ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک سال کی عبادتیں ایک طرف ہیں اور اہل بیت پاک کی ایک دن کی محبت ایک طرف ہے۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، اور جسے اس حال میں موت آ جائے، دخل الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کس حال میں؟ امام دہلوی نے اس کو نقل فرمایا، جسے میری اہل بیت پاک سے محبت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو اس محبت کے صدقے میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ ایک دن کی محبت کا اجر بیان کیا ہے، ایک دن کی محبت، اور ایک دن کی محبت اگر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے تو ساری زندگی کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر محبت سے بڑھ کے مودت ہے، اور حکم مودت کا ہے، تو جو مودت کر لے اس کے اجر و انعام کا عالم کیا ہوگا؟
اس کے اجر و انعام کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اجر و انعام کا عالم پھر کیا ہوگا؟ اس لیے بیان نہیں کیا کہ جو بیان ہو سکتا تھا وہ بیان کر دیا، جس کی حد ہی نہ ہو اسے بیان کیا کرنا۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے اور اسے امام طبرانی نے روایت فرمایا، حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور مولا کائنات علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی علی، آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی مرضی علیہ السلام سے فرمایا، ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ، وہ چار لوگ جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون ہیں؟ فرمایا انا وانت، میں اور تم، والحسن والحسین، حسن اور حسین ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وزرارینا خلف ظہورنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری اولاد ہمارے پیچھے چل رہی ہوگی، وازواجنا خلف زرارینا، اور ہماری ازواج ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے چل رہی ہوں گی، وشیعتنا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ان ایماننا وعن شمائلنا، وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہمارے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل بیت پاک سے محبت اور غلامی کرنے والا ہے اسے قیامت کے دن بھی یہ شان اور یہ عظمت نصیب ہو جائے گی کہ وہ اس انداز سے ساتھ چل رہا ہوگا، اس انداز سے وہ ساتھ چل رہا ہوگا۔ اور سامعین عزیز وقار، صرف یہیں تک بات نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ان اہل بیت پاک کی محبت اور آقا اپنے خانوادے کا ادب اور حیا کرنے والوں کی جب عزت کی بات کی اور شان کی بات کی، ان کے مقام کی معرفت کی بات کی اور ان سے تعلق جوڑنے کی بات کی، تو امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا کائنات آقا کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال انا وفاطمۃ وحسن وحسین مجتمعون، میں، فاطمہ، حسن اور حسین اور اہل تم ہم سب جمع ہوں گے، اور ومن احبنا یوم القیامہ، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ قیامت کے دن جمع ہوگا، قیامت کے دن یوم القیامہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ نأکل ونشرب، ہم کھا پی رہے ہوں گے، ضیافت میں ہوں گے، مہمان نوازی میں ہوں گے، حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ حساب و کتاب کے بعد لوگ جدا جدا کر دیے جائیں۔ یعنی اہل بیت پاک کی محبت اور غلامی اور اب مودت کا صلہ یہ ہے کہ حساب کی گرمی اور اس حساب و کتاب کے اس عنصر سے، اس آزمائش سے بچا کر انہیں وہاں بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ اور اسپیشل وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا جائے گا، اور جن سے محبت ہے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے گا، اور کھانا پینا سرو کیا جائے گا جب تک باقی لوگ حساب و کتاب سے فارغ نہ ہو جائیں۔ یہ جو آج آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کی محبت کو کسی خاص فرقے کا نام دیتے ہیں، کسی خاص مسلک کا نام دیتے ہیں، یہ روز قیامت جان جائیں گے کہ اصل کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی خانوادے کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بات آپ کے سامنے جو چند ایک حدیث میں دوسری بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ محبت نصیب نہ ہو یا جو معاذ اللہ نفرت اور بغض کرتا ہو، اس بدبخت کا انجام کیا ہے۔ مگر ادھر جانے سے پہلے میں یہ حقیقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 25-30 سالہ 40 سالہ کوشش جو قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو پوری دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ روز اول سے آپ کا مشرب یہ رہا۔ اور میں آپ کا جملہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا اتنی کثرت کے ساتھ اہل بیت پاک کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی فرقے کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا کچھ آپ سے نالاں ہیں، ناراض ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ طاہر القادری اہل بیت پاک کی شان نہ کسی ایک مسلک جماعت کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کسی کو جلانے کے لیے کرتا ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ طاہر القادری جو اہل بیت پاک کی عظمت اور شان اور معرفت اور مقام کی بات کرتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ طاہر القادری کی قبر کو روشن کر دے گا۔ یہ ہے وہ حق کا پیغام جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ حق کا پیغام جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، دوسری حدیث پاک جو اس مضمون کو نہیں سمجھ پا رہے، اور میں پاکستان کی اور پوری دنیا میں رہنے والے ان سادہ لوگ مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہوں، ان سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے آپ جس سے سن رہے ہیں، جس کسی کو بھی سن رہے ہیں، دیکھیں وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے، وہ آپ کو کیا پڑھا رہا ہے۔ اور اگر حق کی بات کرنے والا نہیں ہے، خدا کا واسطہ اس کی سنگت سے دور ہٹ جائیں۔ جو اہل بیت پاک کی محبت کو کسی فرقے کا نام دے وہ حق کی بات نہیں کر سکتا، اس کے تعلق میں رہ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ حق کو پہچانیے، جو پوری دنیا میں روز اول سے بالکل چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی طرح روشن ہو کر حق کی بات کرتا ہے، جسے دنیا طاہر القادری کہتی ہے، جو حق کی صدائیں پوری دنیا میں دیتا پھرتا ہے۔
سنیں اس پیغام کو کہ وہ کیوں یہ پیغام امت کو دیتا ہے۔ حدیث پاک امام طبرانی نے اس کو بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فسمعته وهو یقول، میں نے سنا اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں، اہل بیت پاک کی محبت کو معاذ اللہ فرقہ کہنے والے، یا اہل بیت پاک کی محبت اور مودت کا انکار کرنے والے، یا اس تعلق کی اہمیت کو نہ سمجھنے والے سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، سن لو اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، جو میری اہل بیت سے بغض کرتا ہے، جسے میری اہل بیت پاک سے بغض ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ رب العزت اس کا قیامت کے دن حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا، وہ یہودی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام عظیم لوگ تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے اس مسئلے کو تصحیح کروا لی اور پوچھ لیا ان سے، کیا فقلتو، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن صَامَ وَصَلَّى، بے شک وہ نماز روزہ بھی کر رہا ہے تب بھی کیا حکم ہے؟ تو نماز روزہ کون کرے گا؟ خود کو کافر کہنے والا، خود کو مسلمان کہنے والا کرے گا نا۔ نماز روزہ کر رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ یہ سمجھیں گے بڑا روزہ دار ہے، لوگ یہ سمجھیں گے بڑا متقی پرہیزگار ہے، تو لوگ اس کے ظاہری عمل کی طرف دیکھیں گے۔ اس لیے فرما دیجئے قال، آقا علیہ السلام نے، صحابی نے دو چیزیں پوچھی، نماز روزے کا، آقا علیہ السلام نے تیسری بات بھی بتا دی جو آج امت مسلمہ کے سادہ لوگوں کے دلوں پر دستک دینے والی ہے بات۔ فرمایا ہاں وَإِن صَامَ وَصَلَّى، بے شک روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو۔ اور یہاں تک نہیں، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے زعم ہو، اسے خوش فہمی ہو، اسے یہ خوش فہمی کا بخار ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ فرمایا نہیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، جو چاہے کرتا پھرے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری اہل بیت پاک کے مقام کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں قطار میں رکھ کر نماز پڑھتا جائے، فلو ان رجلا سفر بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار صلی اللہ علیہ وسلم، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ چاہے ساری زندگی نماز روزہ کعبہ میں کھڑا ہو کے کرے، یہ پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ان مقام کی نماز تو ایک نماز ہے نا، کعبۃ اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نماز ہے، ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر۔ فرمایا جو ساری زندگی نماز روزہ کعبۃ اللہ میں کرتا رہے، اس کی دیکھیں آپ نمازوں روزوں کا عالم کیا ہوگا، مگر فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا دخل النار وحشر اللہ یوم القیامت یہودیہ، وہ آگ میں جائے گا اور اللہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا، اس کا حشر اللہ رب العزت یہودیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے، امام دہلوی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، نقل فرمایا، بیان کیا، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور مولا کائنات علیہ السلام روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یعرف حق عطرتی والانصار والعرب، ہر وہ شخص سن لے غور سے جو انصار عرب اور میری عطرت کا حق نہیں پہچانتا، من لم یعرف حق عطرتی، جسے میری عطرت، میری اولاد، میری اہل بیت پاک کے مقام اور حق کی معرفت نہیں ہے، وہ سن لے۔ فرمایا فہو لإحدى ثلاث، وہ تین میں سے ایک ہے، وہ چوتھا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ترازو آقا علیہ السلام نے دیا ہے، یہ وہ پیمانہ آقا علیہ السلام نے دیا ہے جو حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے، جو کسی کے سچے برے، اچھے پاک پلید ہونے کی پہچان کرواتا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اما منافقن، جسے میری اہل بیت پاک کے حق کی معرفت نہیں ہے وہ منافق ہوگا، مومن نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، یا وہ ایسا آدمی ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے، حرام کاری سے پیدا ہوا ہے، وَإِمَّا امْرَأٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ طُهْرٍ، یا اس ماں کا بچہ ہے کہ جو اس وقت ماں کے پیٹ میں آیا جو طہر میں نہیں تھی، حالت پاکیزگی میں نہیں تھی، ناپاکی کی حالت میں پیٹ میں آیا۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپ لے لیجئے، منافقت بھی گندگی کا نام ہے، غلاظت کا نام ہے، پلیدی کا نام ہے، اور ولد الزنا، حرام سے پیدا ہونا بھی گندگی پلیدی ہے، اور پلیدی کی حالت میں حاملہ ہو جانا یہ تو سرے سے پلیدی اور گندگی کا نام ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے امت کو پاکی اور پلیدی کا ایک پیمانہ عطا کر دیا،
امت کو پاکی پلیدی کا ایک پیمانہ عطا کر دیا، ترازو کر دیا کہ کسی کی پہچان اس کے ظاہری جبہ و قبہ سے مت کرنا، کسی کی پہچان اس کی ظاہری نسب اور نسل سے نہ کرنا، کسی کی پہچان اس کے ظاہری نام اور منصب سے، اس کی شان سے، اس کے مقام سے، اس کے بڑے عہدے سے مت کرنا، کسی کی پہچان اس کے ظاہر سے مت کرنا۔ پہچان ایک ہی ہے، من لم یعرف حق عطرتی، جسے میری اہل بیت اور میری عطرت کے مقام کی معرفت مل گئی، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر پاک کوئی نہیں، اور جسے ان کا حیا نہ ہو اس سے بڑھ کر روئے زمین پر پلید کوئی نہیں۔ شاعر نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے، اتنی حدیثیں جو بیان کی، اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغض علی عقیدہ نہیں، ماں کی خطا ہے۔ یہ بغض علی کسی عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ سراسر غلاظت، گندگی اور بریی کا نام ہے۔ حدیث پاک امام دہلوی نے مسند الفردوس میں بیان کیا، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ فلیس منی، جس شخص کے اندر، جس جگہ میں، جس فرقے میں، جس جماعت میں، جس بھی بڑے سے بڑے شخص میں، جس بڑے بڑے خاندان اور جو بھی آپ نام لے لیں، جس جماعت کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ولا انا منہ، اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی وہ چاہے لاکھ مجھے نبی کہتا رہے اور میرا امتی ہونے کی بات کرے، نہ میں اس کا نبی ہوں، نہ میرا امتی ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے، نہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی زبان پاک اور حدیث پاک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں، بغض علی، سب سے پہلی چیز علی کا بغض، سب سے پہلی چیز بغض علی۔ آج علی کا نام لینے والوں کو فرقہ کہنے والے سنیں، اور آج مولا علی کے مقابل کسی اور کا ذکر کرنے والے سنیں، ان کی بات کرنا، ان کے جج سے بنانا، ان کے ایام کی بات کرنا، اور حضور مولا کائنات علیہ السلام کے مقابل رکھ کر بات کرنا۔ فرمایا کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا لاکھ میری باتیں کرتا پھرے، امتی ہونے کی باتیں کرے۔ بغض علی جن، علی کا بغض۔ اور فرمایا وَنَسْبُ اہل بیتی، اور میری اہل بیت سے دشمنی۔ یہ دشمنی نہیں ہے کہ اہل بیت پاک کا ذکر نہ کیا جائے اور دوسروں کا ذکر کیا جائے، اہل بیت پاک کی بات نہ کی جائے، ان پر مظالم کرنے والوں کی بات کی جائے، ان سے دشمنی کرنے والوں کی بات کی جائے، ان سے جنگیں کرنے والوں کی بات کی جائے۔ اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ نسب اہل بیتی، میری اہل بیت سے بغض رکھنا۔ اور پھر فرمایا تیسرا کون؟ ومن قال، جس نے کہا الایمان کلام، ایمان کلام کا نام ہے۔ بس یہ تین چیزیں، دو چیزیں اہل بیت کی اور تیسری ایمان کی بات کر دی۔ اور میں ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدو کے مبارک قدموں کی خیرات ہے، انہی کا جملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو یہ بات پسند آئے وہ لے جائے، جسے پسند نہ آئے وہ سودا واپس کر دے، ہم کسی اور کو بیچ دیں گے، آپ کے مقدر کا نہیں ہوگا یہ سودا۔ وہ کیا؟ فرمایا علی کا بغض اور میری اہل بیت سے نفرت۔ اور آگے ایمان کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا، گویا ایمان کی پہچان بتا دی ہے، ایمان کی اصل بتا دی آقا علیہ السلام نے، کہ اصل میں ایمان اسی کا ہے کہ جس کے پاس محبت علی ہو اور جسے میری اہل بیت پاک کا حیا نصیب ہو۔ جس کے پاس یہ نہ ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سب کچھ آقا علیہ السلام سے سنا تو انہوں نے ایک پیمانہ بنا لیا، ایک پیمانہ بنا لیا، کنا نعرف المؤمنین بحبہم علیہ، ہمارے پاس مومن کے لیے ایک ہی پیمانہ تھا، ہم مومن کو محبت علی سے پہچانتے تھے۔ وَكُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، اور ہمارے لیے منافقت کا بھی ایک ہی پیمانہ تھا کہ بغض علی جس کے پاس ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مسلک اور مسرب اور مشرب ہے۔ صحابہ کرام کی بات کرنے والے اس کو سمجھیں۔ اور سامعین عزیز وقار، اس پورے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے جو ایک خوبصورت واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب البر والصلہ میں بیان فرمایا۔ بہت ساری واقعات اور بھی ہیں، مگر امام جوزی جیسے محدث نے جس واقعہ کو لیا کتاب البر والصلہ میں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
بیان کرتے ہیں کہ ایک سادات فیملی تھی، اور اس سادات فیملی میں عورت بیوہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بچیوں کی ذمہ داری تھی، بچیاں تھی ساتھ۔ اس واقعہ کو سنتے ہوئے ذرا وہ کربلا کا سفر اور آقا علیہ السلام کی اہل بیت پاک کا اس سفر بھی ذرا نظر اور نگاہ میں رکھیں۔ تو وہاں پر حالات تنگ ہوئے، ان کا گزارا مشکل ہوا، تو اب بیان کرتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے سمرقند آ گئے، اور جب سمرقند پہنچے ہجرت کر کے تو وہاں آ کر اس بی بی نے لوگوں سے پوچھا کہ اس علاقے میں کوئی سخی رہتا ہے جو ہماری مدد کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی نے میری اہل بیت پاک سے محبت کی، ان کی خدمت کی، ان کے کام آیا، اور وہ اگر کسی وجہ سے اس کا بدلہ نہ چکا سکے تو میں قیامت کے دن محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ چکاؤں گا۔ تو اس بی بی نے پوچھا، یہاں کوئی سخی رہتا ہے جس سے ہم کچھ مدد لے لیں، اس سے ہم بات کر لیں؟ تو لوگوں نے کہا، ایک مسلمان ہے جو سخی ہے، اور ایک غیر مسلم ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، آتش پرست مجوسی، وہ بھی ہے، سخی ہے۔ تو وہ بی بی پاک نے یہ سوچا کہ میں مسلمان سے بات کرتی ہوں۔ وہ اس مسلمان سردار کے پاس پہنچی اور ان سے ساری بات کہہ دی کہ میں بیوہ بھی ہوں، میرے پاس بچیوں کی ذمہ داری بھی ہے، اور میں مسافر بھی ہوں، اور ہجرت کر کے یہاں آئی ہوں، حالات سے تنگ ہیں۔ تو جب اس سردار سے یہ بات کہی، اس سخی سردار سے، تو اس نے کہا کہ آپ اگر اہل بیت پاک ہیں تو اپنا شجرہ دکھائیں۔ اہل بیت پاک کے خانوادوں کے پاس ان کا شجرہ محفوظ ہوتا ہے، آپ مجھے اپنا شجرہ دکھائیں، ورنہ ہر شخص آگے اہل بیت پاک اور سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حضور کی آل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اپنا شجرہ دکھائیں۔ بی بی نے یہ کہا، میں مسافر ہوں اور میں یہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا، پھر میں بھی آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں سے نکلی تو آپ نے کہا، دل میں خیال آیا کہ چلو میں اس مجوسی سے بھی بات کر لوں۔ جب اس آگ کی پوجا کرنے والے کے پاس پہنچی، اس سے یہ بات کہی کہ ہم مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہیں، اور یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں، مجبوری کا عالم ہے، میں بیوہ ہوں، میرے ساتھ بچیاں ہیں، کچھ ہماری ہیلپ کر دیجئے۔ تو اس آگ کی پوجا کرنے والے نے سند نہیں مانگی، اس نے اپنی بیوی اور گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کی بچوں کو اور خاندان کو بلا لائیے، اور ٹھہرانے کا، کھانے پینے کا انتظام و انتظام کر دیا۔ اب وہ ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہو گیا، کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا۔ رات جب ہوئی تو اس مسلمان نے خواب دیکھا، وہ جو مسلمانوں کا سخی تھا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں کھڑا ہے، جنت کے دروازے پر، اور آقا کریم علیہ السلام وہاں پر قیام فرما ہیں، اور ایک بڑے خوبصورت محل کے سامنے آقا علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کا ہے، ایک مسلمان کا ہے یہ۔ تو اس نے فوراً سے یہ کہا، سخی نے، کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی مسلمانی کی سند دکھاؤ مجھے۔ کہا، واہ، اپنے مسلمان ہونے کی سند دکھاؤ۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی سند دکھاؤ مسلمانی کی۔ آج میری خاندان کی شہزادی اور بیٹی تمہارے پاس آئی تھی، تو تم نے اس سے سند مانگی تھی نا میری بیٹی ہونے کی، تو تم مجھے سند دکھاؤ۔ بغیر سند کے تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو نکال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھا، اس کی آنکھ کھل گئی، چیخ نکلی، اور اٹھ کے دوڑ پڑا، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، ان کی تلاش میں نکلا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس آگ کی پوجا کرنے والے کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا کے اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا
وہ شخص باہر نکلا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں تم سے مہمان لینے آیا ہوں، میرے مہمان مجھے لوٹا دو۔ اس نے کہا نہیں، وہ تمہارے مہمان نہیں ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ کہا نہیں، میرے مہمان لوٹا دو، لوٹا دو میرے مہمان، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، 500 دینار دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، مجھے لوٹا دو۔ اس نے کہا نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لیتا، جن کی مہمان نوازی کی انہوں نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تم تو وہاں سے دھتکار دیے گئے تھے نا، جو خواب تم دیکھ رہے تھے، اس کے بعد میں وہاں کھڑا تھا، میں اور میرے سارے خاندان کو اس گھر میں آقا علیہ السلام نے داخل فرما کے ہمیں جنت دے دی ہے، کیونکہ اس خانوادے کی خدمت کے صدقے میں ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو گیا، اور ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اور سارے خاندان نے کلمہ پڑھا، اور ہم سب کو اس کلمے اور ان کی اللہ بشفاعتنا، کہ ان کی شفاعت کے صدقے میں، حق کی معرفتنا، ان کے معرفت کے صدقے میں، ان کا عظمت پہچاننے کے صدقے میں انکار نہیں کیا، ہم نے بن دیکھے سودا کر لیا، اور انہوں نے بھی ایسی قبولیت کی کہ خیرات ایسی دی کہ دنیا تو دنیا ہے، جنت بھی ہمیں عطا کر دی ہے، جنت کے خزانے بھی ہمیں دے دیے ہیں، اور جنت کا حال میرے پورے خاندان کو کلمہ بھی مل گیا اور جنت میں گھر بھی مل گیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب البر والصلہ میں اس کو بیان فرمایا۔ تو سامعین ذی وقار، تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام اور پوری دنیا میں رہنے والے حضور شیخ الاسلام کے ماننے والے، جاننے والے، چاہنے والے، اور بالخصوص آپ کے پاس یہ خدمت جو اسکالر آف منہاج کے پیج سے ہو رہی ہے، یہ ایک ہی پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود کو غرق ہونے سے بچا لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو غرق ہونے سے بچا لیں، تو ہمیں اپنا تعلق آقا کریم علیہ السلام کے مبارک خانوادے سے جوڑنا ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کے خانوادے کی نسبت کو اپنانا ہوگا۔ اور میں کل، چونکہ ہمارا ٹاپک ہی عظمت ذکر اہل بیت پاک ہے، آج تو مودت پاک کی بات تھی، کل کا ٹاپک عظمت ذکر اہل بیت پاک ہے، تو آپ کے ذکر کی عظمت پر میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے چند کلمات پیش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے خاص اجر عظیم ہمیں عطا فرمائے، اور حق کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کو یہ حق کا پیغام پہنچانا اور ان تک منتقل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے اس وقت کے مجدد کو، اس وقت کے طبیب کو پہچانیے کہ جس نے اس بیماری کو برسوں پہلے پہچان لیا تھا کہ اہل بیت پاک کے ذکر پر حملے ہیں اور اس نسبت سے امت کو دور کیا جا رہا ہے، تو پہلے دن سے غلامی کا حق ادا کیا۔ آئیے اس قافلہ عشق و مستی میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور حسینی کردار ادا کرتے ہوئے وقت کے ہر یزید کے سامنے ڈٹ جائیں، وقت کے ہر یزید کے سامنے ڈٹ جائیں، اور یہی اصل میں حسینیت ہے، یہی اصل میں حسینیت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی کردار عطا کرے اور ہمیں اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اگر کوئی بات آپ کو پسند آئی تو اللہ رب العزت کی رحمت، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی خیرات اور یہ سب کمال حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندہ مجدہ کے تعلق اور نسبت اور غلامی کا ہے، اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو وہ سب کمی بیشی اس بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے اور ہم سب کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔